بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے معانی اور مفاہیم کی کچھ بات کل ہوئی تھی اور کچھ بات جو ہے وہ انشاءاللہ آج ہو جائے گی۔ عبادت کا جو لفظ ہے اس کے لغوی معنی اس کی طرف کچھ کل اشارہ کیا تھا کہ طریق معبد یا ثوب معبد اس راستے کو یا اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو کثرت استعمال کی وجہ سے بالکل گھس گیا ہوتا ہے۔ تو عبادت کے معنی کے اندر بھی غایت الخضوع والتذلل یہ معنی پایا جاتا ہے، یعنی کہ عاجزی اور تذلل کا جو انتہا ہے، عبودیت، اس کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے۔ اور عبادت کی اصطلاح بعض علماء نے اس طرح کی ہے کہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ اسم جامع یہ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، ہر اس چیز کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، من الاعمال الظاہرۃ والباطنہ، اور وہ چاہے ظاہری اعمال میں سے ہو چاہے وہ باطنی اعمال میں سے ہو۔ تو یہ عبادت کی بڑی جامع تعریف ہے۔ عبادت جو ہے وہ دو طرح کی ہے، عبادت دو طرح کی ہوتی ہے۔ بعض عبادات قلبی عبادات ہیں، بعض عبادات قلبی عبادات ہیں، اور بعض عبادات جوارح کی یعنی کہ اعضاء کی عبادات ہیں۔ جو قلبی عبادات ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ جیسے خوف، رجا، توکل، محبت، خشیت اور انابت، یہ تمام چیزیں کس جگہ پر ہوتی ہیں؟ کس عضو سے یہ عبادات بجا لائی جاتی ہیں؟ دل سے۔ تو ان کو اعمال القلوب بھی کہتے ہیں، ان کو اعمال القلوب بھی کہتے ہیں۔ اور انابت کا کیا میننگ ہے؟ آپ نے ابھی بولا تھا جی، انابت کا جو لفظ ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے بار بار رجوع کرنا، بار بار لوٹنا، ٹھیک ہے۔ سر، یہ اواب سے ہے یا نون سے؟ یہ انابت ہے، انابت، لکل عبد منیب، انابا ینیب انابتن، ٹھیک ہے۔ اواب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن وہ اور معنی میں ہے، انہ اواب۔ لیکن انابت جو ہے یہ بھی قلبی عبادات میں سے ہے۔ تو بہرحال ان کو اعمال القلوب بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح تفکر و تدبر یہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے۔ ہاں، تو جی یہ ہے سر، کس عضو سے ہوتی ہے؟ یہ بھی دل سے ہیں، دل سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بلکہ یہ یہ تو اعمال القلوب ہیں، یہ اعمال القلوب ہیں، اور یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اعمال القلوب جو ہیں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور جس قدر یہ زیادہ اہم ہیں اسی قدر زیادہ یہ اگنورڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ اعمال القلوب کے بارے میں ضرور جو ہے وہ پڑھے اور ان اعمال کو اپنانے کی کوشش کرے۔ تو یہ تو ہو گئی قلبی عبادات۔ اور جو اعضاء کی عبادات ہیں وہ پھر دو طرح کی ہیں، بعض ہیں مالی عبادات اور بعض ہیں بدنی عبادات، یعنی کہ بعض کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ اور خیرات، صدقات اور سر حج ہے، نماز روزہ ہے، نماز بدنی روزہ عبادات میں۔ مالی عبادات کی میں نے مثال پوچھی ہے۔ اچھا سر، اس میں حج بھی آتا ہے نا؟ حج کا صدقات خرچہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جی سر، حج عمرہ یہی ہے صدقات؟ روزہ، نماز۔ باللہ علیکم، باللہ علیکم،
سوچ کے جواب دیں، سوچ کے جواب دیں. میں مالی عبادات کا کمانا. پوچھ رہا ہوں. حلال کمانا نہیں، یہ مالی عبادات میں تو نہیں آتا ویسے. مالی عبادات اور کوئی ہے کسی کے علم میں مالی کی عبادت؟ راہ میں جو آپ اپنا خرچ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ تو اسی میں آ گیا نا بکس جو یعنی کہ صدقات میں آ گیا، یا ٹھیک ہے ویسے یہ بھی آ گیا. اور سر جو گردن غلام حساب کرانا تھا وہ بھی تو اس میں آتے تھے نا. ٹھیک ہے، کفارات. چیریٹی جی چیریٹی ارے میری بہن یہ ہو چیریٹی گیا، چیریٹی ہو گیا ہے. صدقات، خیرات، چیریٹی یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک اور چیز جو کہ کسی نے بات نہیں کی وہ ہے. جی جی بتائیے. جہاد کے لیے فنڈنگ کرنا. ہے بہت اچھا یہ جواب ہے، یہ بھی مالی عبادت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس طرح خرچ کرنا. لیکن ایک چیز جس کا تذکرہ کسی نے نہیں کیا وہ ہیں نفقات. نفقات ہاں جی، پتہ چلا کچھ؟ نفقات کیا ہوتے ہیں؟ نفقات نفقات پتہ ہے کسی کو کیا ہوتا ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر آ رہی. اچھا، جی آ رہی. جیسے لگا جیسے کٹ گیا ہے، کنیکشن کٹ گیا. میں موبائل اپنا ڈھونڈ رہا ہوں، موبائل پتہ نہیں پہلے کہاں. نہیں آ رہی تھی سر، تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ ہو گئی تھی، اب آئیے. اچھا، نفقات میں نے کہا نفقات کا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں جی کسی کو بھی نہیں پتا؟ جی سر شیخ صاحب انفاق جو فی ہم اپنے سبیل اللہ اہل و کا عیال پتہ ہے نا، میں کا نہیں پتا. جو ہم ہاں، اپنے اہل و عیال نفقات میں جو ہیں خرچ یہ کرتے وہ چیزیں تعلق ہیں جو نفقہ کہ سے ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بندے کے ذمہ لازم ہوتے ہیں، جو اس نے خرچ کرنا ہوتا ہے. مثلا ایک شخص جو ہے اس کے ذمہ اپنی بیوی کا نفقہ ہے، اور اسی طرح اور جو اس کے زیر دست لوگ ہیں، تو یہ سب یہ جو ہیں یہ بھی مالی عبادات کے اندر شامل ہیں. اور جو خالص بدنی عبادات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ پھر ہر عضو کی اپنی اپنی عبادت ہے. ٹھیک ہے، ہر عضو کی اپنی اپنی عبادت ہے. جیسے آنکھ ہے تو اس کی عبادت کیا ہے؟ بے پردگی سے کہ بچنا. اس کو غزے اس کو اس کا غزے بسر جو ہے یہ اس کی عبادت ہے. تو یہ اس طرح ہر عضو کی اپنی اپنی عبادت ہے. باقی یہ جو لفظ ہے عبادت کا، عین با دال جو مادہ ہے، یہ قرآن مجید میں مختلف معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. کبھی یہ اطاعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی یہ مملوک غلام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ خدمت گار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس کے مختلف استعمالات ہیں، وہ بھی ہم نہیں نکالتے انشاءاللہ، ضرورت نہیں ہے نکالنے کی. باقی استعانت کی بات کل ہوئی تھی، اس کا روٹ ورڈ ہے عین واو نون، ٹھیک ہے. اور یہ بات ہم نے کی تھی کہ اس کو ذکر کیوں کیا ہے عبادت کے بعد جبکہ یہ عبادت میں شامل ہے. ہاں ایک یہاں پر اس سوال یہ ہے کہ نستعینو کیوں کہا ہے، نستنصرو کیوں نہیں کہا، کہ تجھ سے نصرت طلب کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں کہا کہ تجھ سے عون طلب کرتے ہیں؟ تو جو نصرت ہے یہ عموماً مانگی جاتی ہے مقابلے کے وقت، جب کسی کے ساتھ بندے کا آمنا سامنا ہو رہا ہو، جنگ ہو، لڑائی ہو، مقابلہ ہو کسی کے ساتھ، تو اس وقت جو مدد طلب کی جاتی ہے اس کو نصرت کہتے ہیں. لیکن جو عون ہے یہ عمومی مدد ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ عموم پایا جاتا ہے، چاہے کسی سے مقابلہ درپیش ہو یا نہ ہو. تو یہ جو سارے لفظ ہیں استعانہ، استغاثہ اور استنصار وغیرہ، دعا، یہ سب جو ہے وہ ان کے معنی قریب قریب ہیں. تھوڑا بہت فرق ہے ان کے معنی میں، لیکن مجموعی طور پر ان سب کا معنی جو ہے وہ قریب قریبی ہے. اس کے بعد ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب جو ہے وہ ہم نے دعوے کو دلیل سے ثابت کر دیا، جب ہم نے دعوے کو دلیل سے ثابت کر دیا تو اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس ہدایت، یعنی کہ جس کو ابھی ہم نے پیچھے جس کا اس بات کیا ہے اس پر کاربند رہنے کی دعا جو ہے وہ بندہ کرتا ہے. ابھی ہم نے جس چیز کا اس بات کیا ہے اس پر قائم رہنے اور اس پر ثابت قدمی کی دعا جو ہے وہ بندہ اللہ رب العزت سے کرتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تعلیم المسئلہ، اہدنا الصراط المستقیم. یہ جو اہدنا کا لفظ ہے، ہدا یہدی ہدن و ہدایتن، اس کا لغوی معنی تو یہ ہوتا ہے کہ
کسی کی رہنمائی کرنا، بلطفن، نرمی کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا خیر کی طرف. اور قرآن مجید میں یہ لفظ کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ کبھی یہ ایمان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی کبھی یہ اس ثبات اور استقامت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ جو ہے وہ قرآن اور رسول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ تورات کے لیے استعمال ہوا ہے یہ لفظ. تو مختلف معنی کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر. باقی ابھی ہم آیات جو ہے وہ یہ بھی نہیں نکالیں گے. ایک بات جو اہم ہے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے، اور یہ تھوڑی سمجھنے والی بات ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. یہ جو ہدا یہدی کا لفظ ہے یہ قرآن مجید میں 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے، 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے. بعض دفعہ اس کے 2 مفعول ہوتے ہیں، 2 مفعول ہوتے ہیں، اور دوسرے مفعول کی طرف یہ الا کے ساتھ متعدی ہو رہا ہوتا ہے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہدا یہدی کا لفظ ہے اس کے ساتھ مفعول جو ہے وہ آتے ہیں، مفعول. مثال کے طور پہ یہاں پر اہدینا الصراط المستقیم، آپ اس پر غور کریں. اہدی، تو ہماری رہنمائی کر یا ہمیں ثابت قدم رکھ، نا ہمیں، اہدینا، اہدینا ہمیں ثابت قدم رکھ. نا جو ہے ہمیں، یہ پہلا مفعول ہے، اہدی کا پہلا مفعول جو ہے وہ نا ہے، یعنی کہ ہمیں. اور دوسرا مفعول کیا ہے؟ الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. اب اس جگہ پر اہدی کے جو دونوں مفعول ہیں ان میں اور فعل کے درمیان کسی حرف کا فاصلہ اور واسطہ نہیں ذکر کیا گیا. ادھر سورہ فاتحہ کے اندر اہدی جو ہدا یہدی فعل ہے اس کے جو دونوں مفعول ہیں دونوں سے پہلے کوئی حرف ذکر نہیں کیا گیا. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسرا مفعول ہوتا ہے، دوسرا مفعول ہوتا ہے اس سے پہلے الا حرف ذکر ہوتا ہے، الا حرف ذکر ہوتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا جو مفعول ہوتا ہے اس سے پہلے لام حرف جر جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے. یہ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی آئیے سر. سر کچھ کچھ آئی ہے. بالکل بھی کس کو نہیں سمجھ آئی؟ مجھے نہیں سمجھ آئی سر. سجاد کیان بھائی، حذیفہ وحید بھائی کو بالکل بھی نہیں سمجھ آئی. اچھا صحیح ہے. اچھا جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو افعال ہوتے ہیں نا عربی زبان کے اندر، بعض دفعہ یہ براہ راست ان کا جو مفعول ہوتا ہے وہ براہ راست آ جاتا ہے بغیر کسی واسطے کے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں ضرب زید امرن، مارا زید نے امر کو. اب یہ جو امرن ہے یہ ضرب فعل کا مفعول ہے. ایک جو فعل ہوتا ہے نا، فعل کے ساتھ ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے. فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، مفعول ہوتا ہے جس پر وہ کام کیا جائے، جس پر وہ کام واقع ہو. تو ضرب زید عمرن مانا ہے کہ مارا زید نے امر کو. اب یہاں پر جو امر ہے یہ مفعول ہے لیکن یہ بغیر حرف جر کے آیا ہے، اس سے پہلے کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو اس مفعول کو فعل کے ساتھ جوڑ رہا ہو. اس کے مقابلے میں کہتا ہوں جلس زید علی الکرسی، جلس زید علی الکرسی، بیٹھا زید کرسی پر، بیٹھا زید کرسی پر. اب یہاں پر دیکھیے کہ الکرسی سے پہلے میں نے علی ذکر کیا ہے، علی حرف ذکر کیا ہے. یہاں تک بات سمجھ آئی؟ جی جی آ سر. رہی ہے سر، سمجھ آ جی. تو صرف ابھی آپ کو میں نے ایک یہ آئیڈیا دیا ہے کہ یہ جو افعال ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر بعض دفعہ ان کا جو مفعول ہوتا ہے وہ بغیر حرف جر کے آتا ہے، بعض دفعہ حرف جر کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں ابھی یہ جو ہدا یہدی فعل ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا جو دوسرا مفعول ہوتا ہے اس کے ساتھ 2 مفعول آتے ہیں، 2 مفعول اس کے ساتھ آتے ہیں ہدا یہدی فعل کے ساتھ.
اس کا جو دوسرا مفعول ہوتا ہے بعض دفعہ وہ الا کے ساتھ آتا ہے، بعض دفعہ وہ لام کے ساتھ آتا ہے، اور بعض دفعہ بغیر کسی حرف کے واسطے کے آتا ہے۔ تو جب یہ الا کے معنی میں آتا ہے تب اس کا معنی ہوتا ہے صرف راستہ دکھانا، راستہ دکھانا، اور جب یہ لام کے ساتھ ہوتا ہے تب اس کا معنی ہوتا ہے راستے تک پہنچانا، اور جب یہ بغیر حرف جر کے ہوتا ہے تب اس کا معنی ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ مثال کے طور پہ میں گیا ہوں لاہور، ٹھیک ہے جی، لاہور جا کر میں ادھر ٹھوکر نیاز بیگ پر میں اترا ہوں، اور ادھر اتر کر میں نے ایک بندے سے کہا کہ بھائی میں مینار پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے کہتا ہے جناب آپ یہاں سے اس طرف جائیے ملتان روڈ پہ، اور یہاں پر آگے جا کے آپ نے اس طرف ہو جانا ہے، اور آگے جا کر آپ نے اس طرف مڑ جانا ہے، اور آگے جا کر آپ نے جو ہے وہ اس طرف مڑ جانا ہے، اور سیدھے جاتے جانا ہے، آپ مینار پاکستان پہنچ جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے آ رہی ہے سر۔ سر۔ جی، اس کو کہتے ہیں راستہ دکھانا، قراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ ایک یہ ہے کہ میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی میں مینار پاکستان جانا چاہتا ہوں، وہ مجھے کہتا ہے جناب آپ میرے ساتھ بیٹھیں، میں آپ کو اس سڑک پر اتار دیتا ہوں جہاں پر آپ سیدھے چلتے جائیں گے تو آپ مینار پاکستان تک پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس راستے تک پہنچانا۔ پہلا تھا راستہ بتا دینا، راستہ دکھا دینا، دوسرا ہے راستے تک پہنچا دینا، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ مجھے کہتا ہے کہ جناب آپ میرے ساتھ بیٹھیں، اور وہ لے جا کر مجھے مینار پاکستان جا کر اتار دیتا ہے۔ یہ ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ یہاں تک بات واضح ہے؟ جی سر۔ جی تو جب یہ ہدا یہدی فعل بغیر حروف جر کے بغیر استعمال ہو، اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے منزل تک پہنچا دینا، منزل تک پہنچا دینا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر سورہ فاتحہ کے اندر جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں اس صراط مستقیم پر قائم رکھ، اس پر کاربند رکھ، جس کا ہم نے پیچھے ابھی ذکر کیا ہے، جو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ یہاں تک کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں، یہاں تک کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ منزل مقصود کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت۔ پل منزل صراط۔ مقصود جو ہے وہ جنت ہے۔ نہیں، پل صراط نہیں ہے بہن، پل صراط سے آگے بھی جانا ہے یا صرف پل صراط پر ہی رک جانا؟ تو وہاں سے آسانی ہوگی نا، وہاں سے ہی آسانی ملے گی، اس سے وہ پہلے تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن منزل مقصود تو وہ نہیں ہے نا۔ جی ڈیسٹینیشن وہ نہیں ہے۔ ہاں، تو بس یہی بات۔ تو یہ بات جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے، اس کی مزید وضاحت تب ہوگی جب باقی دونوں کی مثالیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے قرآن مجید کے اندر۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ صرف ایک اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں زیادہ واضح آپ کے لیے ہوتی جائیں گی۔ ایک میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ جی پوچھیے، آپ کچھ پوچھنے لگی تھی طوبہ؟ جی سر، دوسرے مفعول سے پہلے اگر الہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ منزل یعنی رستہ بتانا۔ رستہ دکھانا۔ جی ٹھیک ہے، اب اس کی میں صرف ایک اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی اگر کسی کے ذہن میں الجھن ہو رہی ہے تو وہ دور ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو آپ چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ سنا آپ نے؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، اور اسی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین بالیقین، آپ جو ہے وہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کانٹرڈکشن ہو گیا؟ نہیں سر، سمجھ آ گئی اس کی۔ ہاں، تو یہ پھر آپ اس سے کس طرح نکلیں گے، اس اشکال سے کس طرح نکلیں گے؟ سر یہ جو دوسرے والا ہے، اس میں مطلب دوسرے مفعول سے پہلے الہ آیا ہے تو رستہ دکھانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن تو اس پر مطلب یہ ہے مستقیم کہ رکھنے آپ یہ والے کہیں اللہ گے کے کہ نبی۔ ہدا یہدی جو ہے وہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ راستہ دکھاتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ راستہ دکھاتے ہیں، باقی اس راستے پر چلانا یہ آپ کے بس میں نہیں، یہ کام کس کا ہے؟ ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جو ہے وہ اس راستے پر چلاتا اللہ ہے، اور پھر اس راستے پر چلا کر منزل مقصود تک کون پہنچاتا ہے؟ یہ بھی کسی اور کے بس میں نہیں ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کا کام ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آئی؟ جی سر ہمارے جی پہ جی آ گئی سر۔ چلیں الحمدللہ۔ باقی یہ جو ہدایت ہے نا، ہدایت اس کے بعض مراتب ہیں، ہدایت کے بعض مراتب ہیں۔ ایک ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہدایت فطری، ہدایت فطری، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اب جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ روتا ہے۔ روتا اس ہے۔ کو یہ کس نے سکھایا؟ فطرت فطرت نے سکھایا۔ واہ کیا بات ہے، کیا ایتھسٹ والا جواب دی، اللہ نے سکھا۔ اللہ نے سکھایا نا۔ فطرت کی طرف نہ اس کی نسبت کریں، اس کی نسبت آپ اللہ کی طرف کریں۔ آپ کا معنی غلط نہیں تھا، معنی آپ کا درست تھا، لیکن ویسے میں نے، کیونکہ یہ جو اکثر ملحدین ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں، وہ نیچر کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، تو ویسے میرا کنٹیکسٹ اللہ کا ہی نہیں میں سمجھ رہا ہوں، اس کو مجازی طور پر ہم نسبت کر دیتے ہیں، لیکن ویسے میں نے جو ہے یہ لطفاً کہا ہے۔ ایک مسلمان جب یہ ایسی بات کرتا ہے تو وہ مجازی طور پر نسبت کر رہا ہوتا ہے، وہ حقیقی نسبت نہیں کر رہا ہوتا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں انبت الربیع البقلہ، بہار نے سبزہ اگا دیا، تو جب کوئی مسلمان یہ کہے گا بہار نے سبزہ اگا دیا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کرنے والا کہ اللہ نے ایک اگایا۔ پہاڑ کو جا رہا ہے۔ یہ مجازی نسبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ حقیقی، جب ایک مسلمان یہ بات کہتا ہے تو وہ حقیقی نسبت نہیں ہوتی، لیکن میں نے ویسے ہی لطفاً یہ بات کہی ہے میں نے۔ بارک اللہ فیک۔ نو پرابلم۔ اچھا جی، تو ایک بطخ کا بچہ جو ہے، بطخ کا بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ پانی میں تیرنے لگ جاتا ہے۔ یہ تیرنا اس کو کیسے آ گیا اچانک؟ اللہ نے سکھا۔ ٹھیک ہے، تو سورہ طٰہٰ نکالیے، سورہ طٰہٰ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 نکالیے۔ جی نکال لی؟ جی سر۔ جی دیکھیے، قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ، یعنی کہ موسیٰ تمہارا اور ہارون کا۔ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، انہوں نے کہا ہمارا رب وہ ہے الذی اعطى كل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت اور اس کی تخلیق جو ہے وہ بخشی ہے، ثم ہدی، اور پھر اس کی رہنمائی کی ہے۔ یہاں پر ہدایت سے مراد وہ انبیاء والی ہدایت مراد نہیں لے سکتے۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ کیونکہ سر ہر چیز میں تو مسلمان کافر ہر ہاں، کچھ آئے گا نا۔ صرف ہر مسلمان کافر نہیں، یہ ہر چیز، بطخ بھی اس میں شامل ہے، اس میں کتا بھی شامل ہے، اس میں ہر چیز شامل ہے۔ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تو یہ جو ہدایت فطری ہے، ہدایت فطری یہ صرف ایمان کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ خاص تو نہیں ہے، نہ ہی یہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر آ آئیے گئی۔ سر۔ ٹھیک ہے، سورۃ الاعلیٰ نکالیے، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ جی نکال لیے؟ جی۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی، وہ ذات کے جس نے پیدا کیا اور اس کو برابر کیا، بڑے اچھے انداز سے، اچھا بہترین انداز سے تخلیق کیا، والذی قدر، اور وہ کہ جس نے اندازہ مقرر کیا اس چیز کی عمر کا، اس کے وقت کا، فہدا، اور پھر اس کو
اس کی رہنمائی کی. ہدا، تو یہاں پر بھی ہدا سے مراد جو ہے ہدایت فطری مراد ہے. اسی طرح ایک ہوتی ہے ہدایت عقلی. ہدایت عقلی سورۃ الاعراف نکالیے آیت نمبر 100. جی نکال لیا. آیت نمبر 100. جی شیخ نکال جی لی. سر نکالیے. اولم نکال لی. يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم اولم يهد للذين يرثون الارض، کیا ان کے لیے ظاہر نہیں ہوا، للذین یرثون الارض، ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین کے وارث بنے ہیں، من بعد اہلیہا، اس کے پچھلے مالکوں کے بعد، کیا ان کی اس طرف رہنمائی نہیں ہوئی کہ اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کر دیں. پچھلے لوگ جو مر گئے، پچھلی بستیاں جو تباہ ہو گئیں، پچھلی قومیں جن کے اوپر عذاب آیا وہ مٹ گئیں، ان کے بعد جو لوگ ان زمینوں کے وارث بنے ہیں، ان زمینوں پر آ کر آباد ہو گئے ہیں، کیا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر اللہ چاہے تو جس طرح پچھلوں کو ہلاک کر دیا ان کو بھی ہلاک کر دے؟ اولم یہدی للذین یرثون الارض، تو یہاں پر ہدایت سے کون سی ہدایت مراد ہے؟ عقلی. ہاں ہدایت عقلی مراد ہے. اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہدایت فطری ہے. یہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جی جی. جی سر آ رہی ہے. سر یہ تو ہمیں کانٹیکٹ سے ہی پتہ چلے گا نا ہاں کہ کانٹیکسٹ، یہ کون سے. آبویسلی کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا. کانٹیکسٹ بہت امپورٹنٹ ہے، سیاق و سباق بہت امپورٹنٹ ہے. کسی بھی لفظ کے معنی کی جو ہے وہ تعیین کرنے کے لیے سیاق بہت امپورٹنٹ ہے. سورہ طٰہٰ نکالیے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 128. سر آیت نمبر 128. جی 128. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. افلم یہد لہم، کیا ان کے لیے رہنمائی نہیں ہوئی، یا کیا ان پر ظاہر نہیں ہوا کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں، یمشون فی مساکنہم، اور ان ہلاک شدہ بستیوں کے، ان ہلاک شدہ لوگوں کے گھروں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، ان کی بستیوں میں، ان کی رہنے کی جگہوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں. تو کیا ان کو اس بات سے ہدایت نہیں ہوتی؟ کیا اس بات سے ان کو جو ہے وہ عبرت نہیں ہوتی؟ تو یہ ہدایت سے یہاں پر ہدایت عقلی مراد ہے. تو ابھی تک ہم نے ہدایت کی کتنے مراتب پڑھ لی ہیں؟ سر دو. دو. کون کون سے؟ ہدایت فطری اور عقلی. ہدایت عقلی. چلیں پھر اب سورہ رعد نکالیں. سورۃ الرعد. اور آیت نمبر ہے جی آیت نمبر 7. جی سر نکالیے. جی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ، کیوں نہیں نازل ہوتا اس رسول پر، آیتن، فرمائشی معجزہ، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے. انما انت منذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات کہہ دیجئے، نہیں، انما انت منذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک ڈرانے والا اور ایک ہدایت کرنے والا ہوتا ہے، دعوت دینے والا. ہادن یعنی کہ ہدایت دینے والا، دعوت دینے والا. اس آیت کے اندر 2-3 معنی ہیں، وہ انشاءاللہ جب ہم سورہ رعد اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کو بتائیں گے تفصیل. لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی جو ہے وہ ہوتا ہے. یہاں پر ہدایت سے کون سی ہدایت مراد ہے؟
अकली फितरी सर ये हिदायत तो रास्ता दिखाने के मायने में आएगी हाँ ना? ये वो शेख ये अंबिया तो वाली, रसूलों वाली हिदायत। हाँ बारकल्लाह फीकुम हुज़ैफा भाई, बारकल्लाह फीकुम हुज़ैफा भाई और तूबा बहन, ये जो है ये वो रसूलों वाली हिदायत है यहाँ पर मुराद, ठीक है, यानी कि हिदायत बजरिया अंबिया। बात समझ आ गई? सूरह जी सर। अलिफ लाम मीम सजदा निकालिए 21वां पारा। और आयत नंबर है जी 24। शेख साहब कौन सी सूरत थी? सूरह अलिफ लाम मीम सजदा। वजअलना मिनहुम, आयत नंबर 24, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूकिनून। वजअलना मिनहुम अइम्मतन, और हमने बना दिए उनमें से अइम्मतन ऐसे अंबिया, यहदून बिअमरिना जो रहनुमाई करते थे हमारी वही के जरिए, हमारी वही के साथ जो रहनुमाई करते थे। तो यहाँ पर फिर यहदूना किस माना में है? ये भी रसूलों वाली ये वही हिदायत। रसूलों वाली हिदायत है। बारकल्लाह फीकुम। सूरह अनकबूत निकालिए, सूरह अनकबूत, हिदायत की एक और किस्म। आयत नंबर जी आयत नंबर मैं बताता हूँ, एक मिनट। आयत नंबर है जी, आयत नंबर 69, आखिरी आयत है गालिबन। हाँ जी। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। वल्लदीना जाहदू फीना, जो हमारे रास्ते में जद्दोजहद और मुजाहदा करते हैं और कोशिश करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम ज़रूर बिज़रूर उनकी अपने रस्तों की तरफ रहनुमाई करते हैं। व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, यहाँ पर हिदायत से मुराद है दलाइल के ज़रिए हिदायत, अल्लाह ताला का दलाइल के ज़रिए किसी को रास्ता जो है वो सुझा देना। अच्छा जी, अब हिदायत की आखिरी किस्म, सूरतुल आराफ निकालिए, सूरतुल आराफ आयत नंबर 43। सर ये जो अभी सूरह अनकबूत में आयत नंबर 69 है, जी जी। सर इसकी समझ नहीं आई। आपने कहा कि अल्लाह ताला का रास्ता दिखाना, तो वो अल्लाह हाँ ताला का रास्ता दिखाना सिर्फ रसूलों के जरिए ही, हाँ, तो नहीं ये भी ये वही। सिर्फ, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रसूलों के ज़रिए ही हो। बाज़ दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी शख्स पर जो है वो इल्हाम, नहीं, इल्हाम के अलावा भी तो देखें, इल्हाम के अलावा भी मतलब बेशुमार उलमा हैं, और अल्लाह ताला एक पर वो चीज़ खोलता है जो दूसरे पर नहीं खोलता, दूसरे पर वो चीज़ खोलता है जो पहले पर नहीं खोलता। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला का दलाइल सुझाना, अल्लाह ताला का हक की तरफ बंदे की रहनुमाई कर देना, और उसके जो है वो उसको जो रास्ता सुझा देना, ये सब मानी इसके अंदर आते हैं। जी सर, ठीक है। जैसे हम टीचर से ये इल्म दीन कर रहे हैं, हाँ ये जी बिल्कुल। तो सूरतुल आराफ आयत नंबर 43 निकाल ली। जी, या जमा हदाकुमुल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको हिदायत दे। आमीन। जी सर निकालिए। जी निकाल ली देखिए, सर। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हार, हम निकाल देंगे उनके सीनों में से जो भी कोई खफगी या नाराजगी होगी आपस में, इस हाल में कि तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हार,
اس حال میں کہ ان کے نیچے یعنی کہ جنت میں موجود درختوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. وقالو اور وہ یہ کہیں گے الحمدللہ تمام الوہیت کی صفات خاص اسی اللہ کے لیے ہیں کہ الذی ہدانا لہذا الذی ہدانا لہذا جس نے ہمیں اس جنت تک پہنچا دیا ہے. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اور ہم خود سے اس جنت تک پہنچنے والے نہیں تھے اگر اللہ ہمیں اس تک نہ پہنچا دیتا. تو اس ہدایت کا کیا معنی ہے؟ سر یہ راستہ یہ ہے منزل مقصود تک منزل پہنچا دینا. مقصود تک پہنچا دینا. ہدایت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو صراط مستقیم پر کاربند رکھے قائم. سب سے پہلے یہ کہ اس کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دے، پھر یہ کہ اس کو اس پر چلا بھی دے، پھر یہ کہ اس پر قائم بھی رکھے، اور پھر یہ کہ انسان کو منزل مقصود تک بھی پہنچا دے. جی سر تو ہدایت عقلی اور اس میں کیا فرق ہے؟ ہدایت عقلی اور اس میں کیا فرق ہے؟ ہدایت عقلی میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے. ہدایت عقلی جو ہے وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو سب مخلوقات کے لیے ہدایت عقلی. مطلب زمین جو ہے، ٹھیک ہے. زمین جو ہے وہ اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہے. اس کو کس نے کہا ہے کہ اپنے آربٹ میں گھوم؟ ہدایت فطری، یہ ہدایت فطری ہے نا. اور ہدایت عقلی، سوری آپ نے ہدایت عقلی پوچھا ہے. ہدایت عقلی جو ہے اس کا تعلق وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بہت تیز بائک چلا رہا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ جو قواعد بیان ہوتے ہیں نا، یہ قواعد ان کو کہتے ہیں قواعد اکثریہ، القواعد الاکثریہ. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ غالباً ایسا ہوتا ہے، غالباً یہ القواعد الکلیہ نہیں ہوتے. ایک ہوتے ہیں القواعد الکلیہ، یعنی کہ وہ قاعدہ جس میں کوئی استثناء نہ ہو، اور وہ ایک ہوتے ہیں القواعد الاکثریہ، وہ قواعد جو کہ غالب طور پر ایسا ہوتا ہے، غالب طور پر. تو تمام قواعد القواعد الاکثریہ ہوتے ہیں سوائے ایک قاعدے کے، کہ وہ قاعدہ القاعدۃ الکلیہ ہے. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سر مجھے بہت اچھی طرح سے ہے کیونکہ میں نے بھی آپ سے یہ کوشچن پوچھا تھا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. جی باقی لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ جی سر. تو وہ ایک قاعدہ کون سا ہے؟ آپ نے نہیں بتانا، جن کو پہلے پتا ہے وہ انہوں نے نہیں بتانا. وہ ایک قاعدہ کون سا ہے جو کہ قاعدہ کلیہ ہے، جس سے کوئی استثناء نہیں ہے؟ وہ ایک قاعدہ کون سا ہے؟ شیخ صاحب وہ ایک کہتے ہیں نا ایکسیپشن از آلویز دیئر. ہاں بارک اللہ فیکم. یہ قاعدہ قاعدہ کلیہ ہے کہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. فہمتم یا جماعہ؟ آگے سر سمجھ. بڑے آپ نے جو ہے وہ اس لہجے میں کہا ہے کہ بس. جی باقی سب کو بھی سمجھ آ گئی ہے. ایک قاعدہ جو قاعدہ کلیہ ہے وہ کون سا قاعدہ ہے؟ کوئی بھی نہیں. کہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. یعنی کہ there is always exception. ٹھیک ہے. اور یہ استاد ہوتے ہیں، ہم نے بھی اساتذہ سے پڑھا ہے. تو جو اساتذہ ہوتے ہیں نا، اساتذہ ہی ہوتے ہیں، ان کے پاس راستہ ہوتا ہے نکلنے کا. تو خیر یہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، یہ میں نے اس لیے صرف نکلنے کے لیے نہیں، میں نے کہا یہ ایک حقیقی بات ہے کہ ہم جتنے بھی قواعد پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اور یہ صرف اس میں علوم شریعت میں نہیں ہے، بلکہ یہ تمام علوم کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو قواعد ہوتے ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں وہ قاعدہ ضرور ٹوٹ رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں جو ہوتا ہے وہ ایک ایکسیپشن ضرور ہوتی ہے. لیکن پھر علوم کو منضبط کرنے کے لیے، ان کو ذہن میں بٹھانے کے لیے یہ قواعد جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ طے کیا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے علوم کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے بہت اچھا سوال کیا. کس نے یہ سوال کیا؟ یہ جو سوال کیا تھا عائشہ عمران، میں آپ نے نے کیا؟ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. جو اچھے سوال ہے نا، یہ ماشاءاللہ دل خوش کر دیتے ہیں، سچی بات. اچھے سوال جو ہیں وہ بہت دل خوش ہوتا ہے ان سے. اچھا جی، اب ہم نے ہدایت کے بعض مراتب جو ہے وہ پڑھے ہیں، اور ان میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہدایت فطری ہے،
اور ایک ہدایت عقلی ہے، اسی طرح ہدایت بذریعہ انبیاء اور رسل، اور ہدایت بذریعہ دلائل، اور الہدایت الموصلۃ الی الجنہ، وہ ہدایت جو کہ جنت تک پہنچا۔ تو قرآن مجید کے اندر یہ لفظ جو ہے وہ ان مختلف معانی کے اندر استعمال ہو رہا ہوگا۔ اچھا، اب یہ جب ہم نے بات کی تو محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ہم جو آیات نکال رہے ہیں اور مختلف معانی دیکھ رہے ہیں الفاظ کے، آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر ہی ہمیں یہ چیز فائدہ دے گی، نہیں، اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ یعنی کہ وہ کوئی مذاق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور علم کی جو تعظیم ہے، علم کی تعظیم اور علم کی جو ایک یعنی کہ اس کے اندر جو ایک دقت ہے اور اس کے اندر جو ایک باریکی ہے، اس کا سمجھ آ جانا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا فائدہ ہے، یہ بذات خود ایک بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ اس بات سے بھی لا علم ہے کہ یہ جو علم ہے، شریعت کا علم، یہ بذات خود کوئی اس کے اندر کوئی یعنی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو کتابیں موجود ہیں، قرآن کا ترجمہ موجود ہے، تو آپ کو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی استاد سے پڑھنے کی، اور علم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو آسان بنایا ہے اور اس کو تو علماء نے مشکل بنا دیا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ایسا نہیں ہے، یہ علم جو ہے اس کی ایک بڑی یعنی کہ انسان کے دل میں اس علم کی تعظیم موجود ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنے جہل کی وجہ سے چیزوں کو بہت زیادہ اوور سمپلیفائی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ رویہ درست نہیں ہوتا۔ تو اب قرآن مجید کے اندر ایک لفظ جو ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پر اس لفظ کے معنی جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، اور ایک معنی دوسری جگہ پر نہیں بن سکتا، دوسرا معنی جو ہے وہ تیسری جگہ پر نہیں بن سکتا۔ تو اسی لیے صرف کسی لفظ کا ڈکشنری کے اندر معنی دیکھ لینا، میں ایک لفظ پکڑتا ہوں اور ڈکشنری کے اندر اس کا معنی دیکھ لیتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر جہاں پر بھی وہ لفظ استعمال ہوا ہو وہاں پر وہی معنی ہو جو کہ ڈکشنری کے اندر اس لفظ کا معنی لکھا ہوا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی 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 سر چلیے اب آگے چلتے ہیں، الصراط المستقیم، الصراط المستقیم۔ تو الصراط جو ہے یہ لغتاً اس کا معنی ہوتا ہے گزرنا، اور عرفاً یہ کہا جاتا ہے اس راستے کو کہ جس سے گزرا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور شرعاً، شرعی طور پر اصطلاح میں جو اس کا معنی ہے یہ وہ معنوی راستہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی حصی راستہ نہیں ہے۔ حصی راستہ مطلب وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سڑک گزر رہی ہے، وہ تو ہوتا ہے حصی راستہ، ایک ہوتا ہے معنوی راستہ، یعنی کہ وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ کیا کہتے ہیں اس کو، معنوی چیز کو کیسے بیان کریں گے؟ شہر جیسے اگر کوئی کہتا ہے کہ ایبسٹریکٹ میں چیز نے ہوتی ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے لیے اس کو ایک پاتھ وے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ہے، ایسے ہاں، ایسے کرنے اور پھر آپ ڈاکٹر بنیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا آپ کا کیا آپ کیا ٹریک لیں گے ایک اچھا پین ٹیسٹر بننے کے لیے، ایک یا اچھا سافٹ ویئر انجینئر بننے کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ میرا کا آبجیکٹو کیا؟ ہاں جی بتائیے۔ جی آبجیکٹو، یعنی کہ آبجیکٹو آپ کا کیا ہے؟ نہیں یہ نہیں میں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ایک معنوی چیز جو ہوتی ہے، معنوی چیز ہوتی ہے، ایک ایبسٹریکٹ چیز ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا کوئی خارج میں وجود نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک ذہنی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ رائٹ۔ مثلا جو توحید کا راستہ ہے، میں کہتا ہوں توحید کے راستے پر چلو، اب یہ کوئی ایسا راستہ ہے جس کو آپ، یہ ٹینجیبل چیز ہے کوئی جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس پر چل سکتے ہیں، ایسا راستہ ہے کوئی؟ نہیں سر، جیسے نہیں۔ کہ الطریق ہے تو وہ تو فزیکل مطلب کہ آپ کو دکھاتے ہیں راستہ، لیکن یہ ہاں، ایبسنس کے یہ ایک بارے میں مانوی چیز ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ شرعی طور پر الصراط کا لفظ جو ہے وہ ایک مانوی راستے پر بولا جاتا ہے، اور وہ جو کہ محدود اور متعین ہے، شریعت نے اس کی جو ہے وہ حد بندی کی ہے اور اس کو جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ باقی جو المستقیم کا لفظ ہے یہ اس الصراط کے معنی کی تاکید کے لیے آیا ہے، اور کیونکہ الصراط کا جو معنی ہے خود اس کے اندر بھی درستگی اور جو ایک سیدھا ہونے کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر تاکید کے لیے مزید جو ہے وہ المستقیم کا لفظ جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ ابھی ہم اس کی لغت کی بحث چھوڑ دیتے ہیں، لغت کے اندر اس کے معنی ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ابھی ہم یہ بات کرتے ہیں
کہ قرآن مجید نے صراط مستقیم کس کو کہا ہے؟ قرآن مجید نے صراط مستقیم کس کو کہا ہے؟ انشاءاللہ ہم قرآن مجید سے مختلف آیات نکالیں گے، لیکن جن لوگوں نے پچھلے سیمسٹر میں پڑھا ہے اصول تفسیر، وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے انشاءاللہ کہ بعض دفعہ کسی لفظ کی تفسیر جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہیں، مختلف الفاظ ہوتے ہیں اس لفظ کی تفسیر میں، لیکن ان تمام کے تمام الفاظ کا جو معنی نکل رہا ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں الصراط المستقیم سے مراد قرآن ہے، یا پھر میں کہوں الصراط المستقیم سے مراد توحید ہے، یا میں کہوں کہ الصراط المستقیم سے مراد انبیاء کا راستہ ہے، یا میں کہوں کہ الصراط المستقیم سے مراد سنت کی اتباع ہے، تو یہ جو میرے تمام جوابات ہیں یہ مختلف ہیں یا ایک ہی ہیں؟ ایک ہی ہے سر۔ الفاظ ایک ہی مختلف ہیں سر، لیکن ہاں، میں نے ایک ہے۔ حیاکم اللہ۔ تو ہم اصول التفسیر کے اندر یہ چیز کرتے ہیں۔ ہاں، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم، چیزیں ریکال ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ ایک ہوتا ہے اختلاف تنوع اور ایک ہوتا ہے اختلاف تضاد۔ اختلاف تضاد وہ اختلاف ہوتا ہے کہ جو دو چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور وہ چیزیں آپس میں بالکل متضاد ہوتی ہیں، وہ دونوں چیزیں جڑ نہیں سکتی۔ لیکن اختلاف تنوع جو ہوتا ہے یہ ایسا اختلاف ہوتا ہے جو کہ بظاہر دیکھنے میں اختلاف لگ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بات دو باتیں نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں ایک ہی بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ بات آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ سورہ آل عمران نکالیے، آیت نمبر 51۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 51 نکالیے۔ جی سر نکال دیں۔ جی دیکھیے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ ربی و ربکم، اے لوگو بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو فاعبدوہ، تم اسی کی عبادت کرو۔ آپ کو یاد آیا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ قرآن مجید توحید الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے کیا آرگومنٹ پیش توحید کرتا ہے؟ ربوبیت، ہاں، توحید ربوبیت۔ ربوبیت کو دلیل بناتا ہے۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نے وہی بات نہیں کی؟ جی سر، جی کہ جی اللہ سر ہمارا وہی اور ان کیا میرا ہے۔ اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، رب۔ چونکہ وہ ہمارا رب ہے، میرا بھی رب وہ ہے، تمہارا بھی رب وہ ہے، تو فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ تو یہ اللہ کو رب مان کر پھر اکیلے اسی کی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ جی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی 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 آگے۔ شیخ آ گئی۔ اس سے اس کا مطلب یہ ہے جو ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر کہا کہ وہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، آگے جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، تو الصراط المستقیم سے مراد یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ تو ہم نے وہ بات اپنی طرف سے نہیں کی، یہ بات قرآن مجید خود اس بات کی تائید کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم قرآن مجید سورہ فاتحہ کے اندر کہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس الصراط المستقیم سے مراد وہی نتیجہ ہے جو پیچھے ہم نے دلائل کی روشنی میں ثابت کیا، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک ایاک۔ نعبد و ایاک نستعین۔ یا سلام۔ اچھا جی، سورہ مریم نکالیے، آیت نمبر 36۔ سورہ مریم آیت نمبر 36۔ یہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ہی مکالمہ ہے۔ یہاں پر دیکھیے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، وہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم زیادہ تفصیل نہیں کریں گے۔ سورہ یاسین نکالیے، سورہ یاسین آیت نمبر 61۔ ترجمہ پڑھنا اور پڑھانا کتنا لذت والا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی حلاوت نصیب کرے۔ آیت نمبر 61 نکالیے۔ آمین سر، یہ تو بالکل سیم آیات ہیں دونوں۔ ہاں جی، ہاں جی، ایک ہی ہیں، ایک ہی ہیں۔ دونوں جگہوں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہی وہ ہے نا مکالمہ۔ آیت نمبر 61 سورہ یاسین۔
جی نکال لی. جی شیخ. الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ ان لا تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی بات مت ماننا. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. وان اعبدونی، اور کیا تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ اکیلے میری ہی عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہ اکیلی میری ہی عبادت کرنا یہ ہے صراط مستقیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورہ زخرف نکالیے، سورہ زخرف. آیت نمبر 61. جی سر نکالیے. جی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم. وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، میری اتباع کرو. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ میری اتباع کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کی اطاعت کرنا. وہ کوئی بھی نبی ہو اپنے اپنے ادوار میں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آ جانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تو نبی کی اتباع کرنا ھذا صراط مستقیم. واضح ہے یا جماع؟ جی شیخ. یس اب سر. آیت نمبر 64 جی دیکھیے، جی سورہ زخرف آیت نمبر 64 دیکھیے آگے نیچے. ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو فاعبدوہ، اسی اکیلے کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ اکیلے اللہ کی عبادت کرنا یہی صراط مستقیم ہے. سورہ انعام نکالیے. بس ہم یہ انشاءاللہ یہ آیات صراط مستقیم کی آیات نکلواتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. سورہ انعام نکالیے، یہ آیات اہم ہے. 126، سورۃ الانعام 126. جی شیخ نکال لی. جی جی سر. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہاں پر قرآن مراد ہے، اور یہ قرآن صراط ربک، تمہارے رب کا راستہ ہے، مستقیمہ جو کہ بالکل سیدھا ہے. قد فصلنا الآیات، ہم نے وضاحت کے ساتھ اپنی آیات کو بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ. لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہاں پر یہ قد فصلنا الآیات، یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں پر ھذا سے مراد قرآن مجید ہے. ھذا سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، قرآن مجید ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 153 نکالیے. شیخ صاحب سورہ نمبر دوبارہ بتا دیجیے. سورۃ الانعام. شیخ یہ جو بات ہے سیدھا راستہ، جی یہ جو لفظ سیدھا یوز ہوتا ہے اس کی کیا تفسیر ہے کہ سیدھا مطلب؟ سیدھا سیدھے کا معنی یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کل ہم بات کریں گے. اس کی وضاحت خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے ایک حدیث کے اندر، جس میں آپ نے ایک لکیر کھینچی اور پورا جو ہے وہ اس کو بتایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے اوپر یہ جو ہے وہ انشاءاللہ یہ بات ہم کل کریں گے اس کا کیا معنی ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. جی شیخ ٹھیک. آیت نمبر ہے 153. بلکہ 151 سے دیکھیں.
اب الصراط المستقیم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام، اوامر اور نواہی ہیں یہ بھی صراط مستقیم کے مصداق میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے وہ جو بات ہم نے کی تھی نا کہ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، تو وہ جتنے بھی اوامر اور نواہی ہیں وہ الصراط المستقیم کے اندر آ گئے. آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ جی سر جی ذرا سر جی دیکھیے جی آ گئی. آیت نمبر 151 سے دیکھیے. قل تعالوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے آ جاؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تم پر تلاوت کر دوں وہ جو کہ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کرنا. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. نحن نرزقکم وایاہم، تمہیں اور تمہاری اولاد کو رزق ہم دیتے ہیں. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فواحش کے قریب نہیں جانا، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا اس کو حرام نہیں کرنا مگر یہ کہ جرم شرعی کے ساتھ. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا. واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اپنا ناپ اور تول جو ہے وہ پورا رکھنا ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کرنی ہے تو عدل والی بات کرنی ہے. یہ ساری چیزیں اس میں دیکھیں، اوامر بھی ہیں نواہی بھی ہیں، اس میں احکام، ہر طرح کے احکام ہیں. یہ تمام کے تمام احکام وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تو کیا پتہ چلا صراط مستقیم کیا ہے؟ کمپلیٹ گائیڈنس. ہاں نہیں، پوری شریعت، سارے اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی وہ سارے کے سارے کیا ہیں جی؟ سیدھا راستہ. صراط صراط مستقیم کے. مستقیم. یعنی کہ اب ہم نے قرآن سیدھا مجید کے راستہ. مختلف جو ہے وہ مصداقات نکالے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے. تو ہم نے کہا کہ توحید صراط مستقیم ہے، قرآن صراط مستقیم ہے، نبی کی اتباع صراط مستقیم ہے، تمام اوامر اور نواہی پوری کی پوری شریعت جو ہے وہ صراط مستقیم ہے. تو یہ تمام جو معنی ہیں یہ تمام معنی درست ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ جب ہم سورہ فاتحہ میں بات کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے الصراط المستقیم. اس سے مراد وہ نتیجہ ہے جو ہم نے پیچھے نکالا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہ اب جب اللہ تعالیٰ بندے نے جب اللہ رب العزت سے یہ عہد کیا کہ اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس کے لیے پھر بندے نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مدد طلب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم مجھ سے دعا کیا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی، اس پر چلا بھی، اس پر قائم بھی رکھ، اور منزل مقصود تک بھی پہنچا دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.